صحیح. یعنی یاداشت کی کمی ہے، لکھنے پڑھنے کی رفتار صحیح نہیں ہے، سستی کاہلی بھی اسی چیزوں سے آتے ہیں، سستی عادات ہیں. جی جی، میں ایک بار کسی ایک فرینڈ کے گیا تو ان کا بیٹا تھا، ہی واز ہارڈلی 15 اور 16 ایئرس آف ایج، 15-16 سال کی اس کی ایج تھی. تو میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ میں کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا مکان کہ مجھے کچن اور ان کے واش رومس وغیرہ بھی ڈرائنگ روم سے نظر آ رہے تھے، کیونکہ فیملی فرینڈس تھے ہمارے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا ان کا جو بیٹا جس کی عمر 15-16 سال تھی، وہ ہر 5 منٹ کے بعد جا کے نا وہ ہاتھ دھو رہا تھا، اپنے صابن سے ہاتھ دھوتا تھا، اور پھر میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا وہ پھر ہاتھ دھو رہے. اچھا، شروع میں 2-3 بار تو میں سمجھا کہ شاید ایسے کچھ کھانا کھایا تو ہاتھ خراب ہو گئے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے، لیکن جب اس نے مستقل وہ اس حرکت کو ریپیٹ کر دیا تو میں نے پھر اپنے دوست سے پوچھا تو اس سے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے وہم، کہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ہر وقت خراب یا گندے رہتے ہیں، تو اس کو یہ وہم رہتا ہے کہ میں جا کے بس یہ ہاتھ دھوتا رہتا ہے. ہاں، یہ ایک عادت نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک سائیکولوجیکل بیماری، سائیکولوجیکل بیماری، یہ ایک اندر دبا ہوا کوئی کہیں نہ کہیں کا خوف ہے. اچھا، اس کو خوف کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا دبا ہوا خوف جو ہے وہ ہوتے اس میں. تو ایسے جو پیشنٹ ہے یہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں اس سے سمدھا سے. اچھا جی، سائیکولوجیکلی ڈیزیز جتنے بھی ہیں ساری سمجھ سے الحمدللہ ابھی تک تو کیور ہوئے، ٹھیک ہوئے الحمدللہ. بہت ساری اس میں باتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہے، کوئی ویکنیسز ہیں، کچھ اس طرح کی خوف ہیں. اب خوف بھی صرف ایک طرح کے نہیں ہوتے، بے شمار خوف ہوتے ہیں. دیکھیے کچھ خوف تو ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو خوف اس کے نہیں ہے کہ امتحان آ رہے ہیں اور مجھے جو ہے نا پڑھنا ہوگا، تو پڑھیں گے نہیں، آرام سے بیٹھیں گے. تھوڑا سا خوف ضروری ہے، لیکن خوف اتنا اپنے پہ طاری کرنا وہ بیماری بن جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور ذہن اور حافظہ آپ کے کام نہ کرے، آپ کی میموری کام نہ کرے. وہ خطرناک ہوتے پھر زندگی کے لیے، وہ بڑے خوف ہے. اچھا، ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے آگے نہیں بڑھتے، زندگی میں آگے بڑھنے کی وہ کوشش نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس کو کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خوف ہوتے ہیں کہ اگر آگے میں بڑھوں گا یا بڑھوں گی تو ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، پھر ایسا، تو اس وجہ سے اس کی زندگی میں بڑی پرابلمس آ جاتے ہیں. تو کلیئرٹی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو خوف نہیں لانے چاہیے اور کام کرنی چاہیے، یہ اہم ترین ہے. اور HMF اور سمدھا الحمدللہ ایک واحد طریقہ ہے جو انسان سیکھتے ہیں، اس کے پاس ان کے یہ بعد اتنے کانفیڈنس آ جاتے ہیں، یہ خوف، یہ ایسی بیماریاں جو بھی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اچھا، یہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ یہ خوف جو ہوتا ہے، تو کیا یہ گھر کے ماحول سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے خوف کا، یا پیرنٹس سے جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس وقت کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ اس کے ذہن میں وہ باتیں چپٹ جاتی ہیں جا کے، اور پھر وہی باتیں جو ہے بعد میں اس کو ایک وہ ان کے سائیکولوجی میں چلے جائے، ان کے سائیکولوجیکل ذہن میں چلے جائے، انکانشیس میں جاتے ہیں. تو انکانشیس سے ریموو کرنا بڑی مشکل کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پاسبل نہیں ہوتی ہے. جتنی مرضی میڈیسن کھائیں، جتنی مرضی اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، بعض وقت نہیں ہوتی، لیکن کچھ میڈیسن کے ذریعے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر جو ہے کبھی ٹرینکولائزر یا اینٹی ڈپریسو جو میڈیسن ہے تو وہ اینٹی ڈپریشن ہے، وہ چیزیں آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کرتے ہیں، کبھی کبھی بالکل ریموو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سائیکولوجیکل پرابلم سائیکولوجیکل طریقے سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میڈیکل کا کام نہیں ہے، میڈیکل کا یہ بالکل بھی کام نہیں ہے. سائیکولوجیکل کچھ دیکھیں، یہ تو ایک عادت ہے، لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی ہارمون کی کمی
किसी मिनरल्स की, विटामिन की कमी है, तो इस वजह से केमिकल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये केमिकल बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें जो असल किरदार है वो आपकी साइकोलॉजी का है, आपकी साइकी का है, आपकी माइंड का है। इसमें रोल जो है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस का है रोल। इसमें आपकी मेमोरी में कोई ऐसा चीज फीड हुई है जो आप अगर उसी वक्त उसको छोड़ना चाहते हैं तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप खौफ को क्लियर करें, दूर करें। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो वहां से जब हम क्लियरिटी ले आते हैं तो आदमी ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने देखी कि कोई ज़रूरत नहीं किसी मेडिसिन की, क्योंकि वैसे ही ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्लास लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र है समझा कि मेरे से एक क्लास या HMF के लेते हैं, अल्लाह ठीक करता है, क्योर करते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बात ये भी देखी कि जो साइकी पेशेंट्स होते हैं, अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उनको वो इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं कि बस वो सोते रहते हैं, और अब ज़्यादा वक्त 24 घंटे में से वो एटलीस्ट 20 घंटे तो वो सो रहे होते हैं। देखिए वही जो शख्स है, वही डॉक्टर जो है, वही आपको ये तजवीज़ करता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आज जुमेरात है और हर जुमेरात को वक्त टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ हुआ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद साहब। ये आप नोट कर लीजिए। और जैसा मैंने इब्तिदा में कहा था कि हम डॉक्टर साहब की जो किताब है ज़ील साइंसेस, और उसमें मुख्तलिफ बाब हैं, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, तो उसमें हम बात करेंगे। और आज हमने अभी प्रोग्राम में बात की इसी हवाले से जो मिसाली जिस्म, लताइफ और तवानाई का गर्दाब के हवाले से। और अब हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट में म्यूज़िकल थेरेपी के हवाले से, इलाज मौसीकी के ज़रिए। जी डॉक्टर साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं म्यूज़िकल थेरेपी के हवाले से आपसे बात करूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे नाज़रीन को इस बात से आगाह करें कि जो आपके वर्कशॉप्स हैं, क्या मई में कुछ वर्कशॉप्स हैं या जून में? 15 मई को यहीं पे हैं, पीसी होटल कराची में है। अच्छा। और जो है ना 28 मई को लाहौर में है पीसी होटल में, और 5 मई को उसमें जून को 4 जून को पिंडी में इंशाअल्लाह, 4 जून को पिंडी में। ठीक है जी नाज़रीन, आप नोट कर लीजिए कि जो वर्कशॉप्स हैं 15 मई यानी कि 15 मई को कराची पीसी में है शाम 3 बजे, फिर 28 मई 28 मई को लाहौर पीसी में, और फिर 4 जून को जो है वो पिंडी, रावलपिंडी पीसी में है। ये आप नोट कर लीजिए। तरीक़े का आपको मालूम है, इस वक्त भी डॉक्टर साहब के नंबर्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी सीट्स रिजर्व करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इतने वर्कशॉप्स आपने किए माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के, ये इसको वर्कशॉप नहीं कह सकते, इसको हीलिंग एक सिस्टम कह सकता है, कि हीलिंग एनर्जी, एक इलाज, एक ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ट्रेनिंग भी होता है, हीलिंग भी होता है, यानी इलाज भी होता है, दोनों चीज़ें होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल पेशेंट यानी ऐसे होते हैं जो कि बोल चल फिर नहीं सकते या कुछ हो, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की ठीक हो जाते हैं। तो वो ट्रेनिंग की कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक तरीका इलाज। अच्छा, बस वहाँ जब वो लोग आते हैं जो पेशेंट्स अगर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो आना चाहते होंगे ना कि जो पेशेंट्स नहीं है लेकिन वो देखना चाहते हैं या वो खुद सीखना चाहते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं। और एज ग्रुप की भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इस एज ग्रुप तक लोग आएँ या ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई जो चाहे वो आ सकता है ना। क्वालिफिकेशन का इसमें कोई ताल्लुक है कि अगर मैट्रिक है या मैट्रिक प्लस है तो हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है
تو وہ بھی آ سکتا ہے. آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں میوزیکل تھیراپی کے حوالے سے. تو میوزیکل اس وقت جو انٹرنیشنلی میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے پرٹیکولرلی امریکہ میں تو اس کو لوگوں نے جو میوزک ہے اور گھروں میں جو ٹیلی ویژنس ہیں یا ریڈیو رکھنا بند کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ساؤنڈ پالوشن ہے. یہ کیا ریڈیو ٹیلی ویژن سے جب سن رہے ہیں جو ہمارے آواز ہمارے سماعت میں جو چیز جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں ساؤنڈ پولوشن. ساؤنڈ پولوشن نام دیا اس کو. اور ٹی وی اور ریڈیو ہٹا رہے کہتے ہیں نہیں جی اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صحیح صحیح. جبکہ آپ تو اس سے علاج کر رہے ہیں ساؤنڈ تھراپی آپ نے. جی دیکھیے ایک ہوتی ہے ریڈیائی ویو. جی. ایک ہوتا ہے ساؤنڈ. ریڈیائی ویو ساؤنڈ الگ چیز ہے, ریڈیائی ویو الگ چیز ہے. جی. جو ساؤنڈ وہ چیز ہے جو ریڈیائی ویو جو فضا میں موجود ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں. اچھا. تو وہ ساؤنڈ بھی جو ہے نا ریڈیائی ویو کو استعمال کرتا ہے, آپ تک آتا ہے. ریڈیائی ویو سے تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارا ہائی ہو, کیونکہ ہمارے گرد میں ہمارے وجود میں ہے, ہمارے سب چیزوں میں موجود ہے ریڈیائی ویو. صحیح. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس سے رہائی حاصل کریں. صحیح. وہ کوئی اور ایفیکٹ ہوگا, کوئی اور اثر ہوگا جو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ساؤنڈز ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لاتے ہیں. ساؤنڈ تھراپی جو ہے ساؤنڈ کوئی بھی ہو, کوئی بھی یعنی میوزک ہے, کوئی بھی ساؤنڈ تھراپی ہو, میں برحال اس سے علاج نہیں کرتا ہوں. لیکن میوزک تھراپی جو ہے واقعی کچھ میوزکس ہوتی ہے جو واقعی ہیلنگ کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا. لیکن اتنا نہیں مقصد جو بالکل ہی جس طرح کے میڈیکل ہے یا سمدھا ہیلنگ ہے یا HMF ہے, جس طرح طریقہ علاج ہے ایسا تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت اثرات ضرور کرتے ہیں. اچھا. لیکن ہم دن سے ایک سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. دیکھیے روح کی غذا تو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ایک عارضی طور پہ انسان کو خوش رکھنے والا ایک چیز ہے. پلیزنٹ میوزک سن رہے ہیں, ایسا اگر آپ پریشان ہیں تو میرا اپنا بھی تجربہ. یہی اگر ہم کوئی اچھی میوزک سنتے ہیں تو آدمی بہت اگر پریشان ہوتا ہے تو بہت ریلیکس ہوتا ہے, فیلنگس میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کا موڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے, غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ذاتی تجربہ میرا بھی ہے. مقصد یہ روح کی غذا ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں روح کی غذا روح کی غذا اللہ کی طاقت ہو سکتے ہیں, اللہ کے پاور ہو سکتے ہیں. میوزک وغیرہ چیزیں روح کی غذا پر پاسبل نہیں ہے. جی صحیح. جو لوگ کہتے ہیں یہ ورڈ اچھے نہیں ہوں گے, یہ ہے کہ یہ ہم ایک ذریعہ ہے, مقصد تھوڑا بہت ایک ذریعہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے موڈ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. صحیح. اپنے موڈ کو چینج کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں. یا پیشنٹ کی جو موڈ ہے اب اس کو موڈ جو ہے نا اس کے عجیب سے موڈ میں آ جاتا ہے, بیچارے عجیب سے موڈ کی کیفیت میں ہوتے ہیں, یا ایک ڈپریشن کا شکار کے ایک موڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ ایک ضلع سا ایک عجیب سے کیفیت اس پہ طاری ہوتے ہیں. اب جب وہ میوزک آپ نے تھوڑے سے ایسا کچھ کیا, والیوم کو تھوڑا سا ہائی کر, تو اس کے آہستہ 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 بس یوں بیٹھ جاتا ہے, بالکل یوں. ہم نے یہ آزمایا اس چیزوں پہ کہ میوزک اثر کرتا ہے. اگر میوزک کا اثرات نہیں ہوتے تو آج کل ہر لڑکا لڑکی جو ہے نا یہاں پر وہ لگائی ہوتی ہے. اثرات تو ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ نہیں. میوزک چینلز کیسے چلتے ہیں, جی ریڈیو جو بھی چلاتے ہیں میوزک ہی چلاتے ہیں. زیادہ تر دیہات میں ہم نے دیکھا ہے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and
visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.